آپ کی اس بات کو تسلیم کرنے کو مجبور ہوں کہ اس بینچ میں وہ آنریبل ججز حضرات سر جن کے ریمارکس سے یا سوالات سے یہ تاثر محسوس ہوتا ہے یا تاثر ملتا ہے، پلیز آئی ایم ناٹ امپلائنگ اینی تھنگ ایٹ آل. یہ بات کیونکہ ہم لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں. مجھے اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں صاحب آپ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، ان کو سمجھا کے مر جاتا ہوں کہ بھائی ہم مین اسٹریم میڈیا پہ بات کرتے ہیں اور یہ پیمرا کے قوانین کا پابند ہے. وہ جملہ ٹھیک کر دینا، جہاں اندھی عقیدت اور نفرت نہیں چل سکتی، ختم ہوگی بات. سیدھی بات ہے نا. اچھا، اب میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ آنریبل ججز جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی شاید پی ٹی آئی سے بلے کا نشان نہیں لینا چاہیے تھا، شاید یہ زیادتی ہوئی اور اب ان کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کمپنسیٹ کسی طرح کرنا چاہیے، شاید میں بار بار کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ بھی بار بار یہ کہتے رہے 3-4 قسم کے واضح سوالات کہ بھائی آپ جب بلے کے بغیر بھی مختلف انتخابی نشانات کے تحت منتخب ہو کر آ گئے تھے اتنی بڑی تعداد میں، اور اس اتنی بڑی تعداد میں منتخب ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنے آپ کو آزاد کہلوانا ضروری نہ سمجھا. وہ حوالہ دے آپ بضد رہے کہ آپ پی ٹی آئی ہیں اور آپ کا قائد اڈیالہ جیل کا رہائشی ہے. تو بھائی صاحب آپ نے بطور پی ٹی آئی کیوں نہیں اپنے لیے وہ تقاضا کیا؟ تو بڑھایا ہے یہ ایک اہم سوال، اس کا کوئی جواب میں نے تو لاء نہیں پڑھا، لیکن مجھے بطور صحافی کوئی یہاں ایک فائدہ ہے آپ سے بات کرنے کا. مجھے آپ قانونی جواب نہ دیں، جہاں وہاں تو وکیل کو قانونی جواب دینا، آپ ایک سیاسی کو جواب دے دیں. سیاسی صحافی تو ہے نا آپ، تو سیاسی وجہ کیا تھی کہ پی ٹی آئی کو اپنا آج جہاں عدالت کہہ رہی کہ آپ نے قتل کیا، اپنا وجہ سیاسی آپ بتا دیں. بابا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب ایک باقاعدہ آرگنائز قسم کی جماعت موجود نہ ہو، سر پہ سائی موجود نہ ہو، انگریزی کا محاورہ ہے when the cat is away، جب بلی نہ ہو تو then لوگ عیاشی کرتے ہیں، وہ جس کو کھاتی ہے ان کو. قائد کی براہ راست رہنمائی بھی ہو تو یہاں پہ بہت زیادہ قانونی غور و خوض کی ضرورت تھی. یہاں یہ ہوا کہ جنہیں لائے گلی ادھر نال ٹر جلی، تو کسی نے کہا ارے آپ یہ کرو کہ ایسا کرو کہ مدغم کر لیتے ہیں سنی. اب وہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آنریبل ججز یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ صاحب جس جماعت میں آپ مدغم ہوئے ہیں اس کے تو قائد نے بذات خود جو ہے انڈیپینڈنٹ، یعنی اس نے تو وہ جو ان کی جماعت کو باقاعدہ انتخابی نشان الاٹ ہے اس کے تحت تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. سو بطور صحافی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی سے یہ سیاسی غلطی ہوئی جس پر آج بینچ کو کہنا پڑا کہ آپ نے اپنا قتل خود کیا؟ یار بابا وہ تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن اب سوال یہ ہے پھر اگین ہمیں بھائی بہت یعنی پورے سرات پر چلنے والی بات ہے کہ اس سب کا اب نتیجہ کیا نکلے گا یا کیا نکل سکتا ہے. آج میں نے جو سنا ہے تو مجھے یہ محسوس ہوا، میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دو ایسے آنریبل ججز جو اپیرنٹلی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یار پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کو ان کی مناسبت سے مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، وہ بھی کوئی ایسی شق قانون نہیں ڈھونڈ پا رہے جس کے ذریعے وہ اس کو پرووائڈ کرے، ریلیف دینا جس کو جو ہوتا ہے نا. بھائی کیا جی آنریبل بینچ نے تو یہ کہا نا کہ قانون میں ہے کہ مخصوص نشستیں آزاد کو نہیں ملیں گی. حتیٰ کہ وکیل صاحب جو فیصل صدیقی صاحب تھے ان پر جب بار بار اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے عدالت کو کہا کہ جی آپ کو یعنی کہ تخلیقی کوئی آپ امیجنیٹو ٹائپ کا سلوشن نکال لیں. اچھا اب امیجنیٹو سلوشن اگر فرض کریں سپریم کرے گا تو بہت سارے لوگ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو آئین لکھنا شروع کر دیا، جیسے وہ یاد ہے نا تمہیں وہ پنجاب کے حوالے سے الزامات لگے. ہاں ٹھیک ہے بندیال کوٹ کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے. اب مصیبت وہی ہے نا کہ سیاسی مسئلہ جو ہے جب آپ عدالت کے روبرو رکھ دیں گے اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں پہ اتنی تقسیم ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں، تو اب بہت سارے لوگ تم چلے جاؤ، ہم لوگ اس پہ کہیں یا نہ کہیں، لوگ تو کہیں گے کہ یار یہ لوگ تو اپنا چمچے ہیں، یہ تو یعنی سرٹیفائیڈ غلام ہیں،
ان کو بولنے کی اجازت ہے، جتنا بیچارے بول سکتے ہیں بولتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، مٹائی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حق اور سچ تو انہیں نصیب نہیں ہوا بولنا. یہ ہے عام لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے. نہیں، ہم عام چاہے لوگ پسند کہیں کرو یا سوشل نہیں. میڈیا پہ سر عام یہ باتیں ہوتی ہیں. بھائی صاحب آپ اس کو پسند کریں ہاں، یا نہ ٹھیک ہے، کریں، لیٹس ٹھیک ہے. فیس دا. یہ ہمارا ڈھیٹ پن ہے کہ ہم اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو اپنی بات کرنی ہے کچھ نہ کچھ، اور اس کا راستہ نکالنا. ٹھیک. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالآخر یہ تمام قضیہ جو ہے عدالت یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ یار آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں، پٹیشن لے کے گئے. آپ کی پارلیمان ہے. آپ کو یاد نہیں ہے ایک زمانے میں بڑا شور مچا تھا، ایک بہت بڑے ہمارے ہاں بڑے ماشاءاللہ متحرک آنریبل جج ہوا کرتے تھے، چیف جسٹس، وہ سیسیلین مافیا فیم والے آصف سعید کو. آصف سعید کھوسا ہے اس قوم پہ والے، ہاں 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 یاد ہے؟ ان کے پاس آئی تھی پٹیشن ان کے پاس کون سی آئی تھی؟ وہ یار وہ ایکسٹینشن باجوہ صاحب کی. ہاں 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 ہاں، اس میں بھی آئین خاموش تھا تب. ہاں اچھا، انہوں نے جب دیکھا کہ آئین خاموش ہے تو اس وقت ان کو وہ نہ سیسیلین مافیا یاد آیا، نہ انہوں نے اپنی جان بم چھڑوائی. یاد آیا. ان کے ہاتھ میں جو دستی بم آیا تھا انہوں نے اس کی پن کھولی اور پارلیمان پہ پھینک دی، کبھی تم لوگ فیصلہ کرو. اور وہ اس ایکسٹینشن کی لعنت ملامت پارلیمنٹ پہ جاتی ہے، حالانکہ گیا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا. وہی. ہاں. تو اب یہ ہے کہ اس دفعہ فرض کرو کہ اگر سپریم کورٹ آئین اور قانون سے دائیں بائیں ہو کر فیصل صدیقی صاحب کی خواہش پہ تخلیقی ہو جائے، اور فیصل صاحب کی خواہش پہ اور تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی خواہش پہ تخلیقی ہو جائے، تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ تو بس ٹھیک ہے، لاڈلے کے لاڈلے ہی رہنا جی. آپ کو لگتا ہے اچھا، اور اگر حکومت کو کہہ دیا جائے کہ جی یہ ٹھیک ہے، انہیں جو سیٹیں ملی ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو یہ معاملہ بھیج سکتی ہے؟ میں سمجھا نہیں. میں میرا خیال ہے یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا، کیا خیال ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس دوسری طرف آپ کو آلریڈی یار کچھ باتیں کھل کے کر لینی چاہیے نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حکومت کے پاس اس لیے بانٹ دی گئی ہیں بالو کڑیوں بنڈی دے چھولے کہ ارادہ بالآخر یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنی ہے، اور آئین میں ترمیم کے لیے جو صفحے اول پہ جو لکھا گیا ہے اس کا فائدہ بھی جن کو پہنچانا مقصود ہے، میں تو ان کا نام یہاں نہیں لوں گا، لیکن میری اس بات کو ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ میں کس جانب اشارہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی صاحب نہ تو ہم اپنا کو فائدہ لینے کے چکر میں ہیں، نہ ہم کسی ایک فریق کی کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ دوسرے کو خوش کرنا چاہتے ہیں. بھائی صاحب آئین آپ نے بنایا تھا، آپ لوگوں نے، قانون آپ لوگ بناتے ہیں، یہ لیجئے آپ اپنے طور پر فیصلہ کیجئے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اتنی پروسیڈنگز کے بعد معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا. بھائی کہ نہیں راستہ نکل رہا نا، کہ ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھا پا رہے ہمیں ہمارے آگے پلیڈ کرنے والے، یا کوئی اور راستہ نکالے یا کوئی اور پٹیشن لے کر آئے. قانون میں تو ہے نا کہ تناسب سے سیٹیں دے دی جائیں. بابا تو تناسب کے حوالے سے ہی بات آ رہی ہے نا. تو پھر اب بھی تناسب تو جب ہونا کہ پی ٹی آئی ہیڈ گون دیئر ایز پولیٹیکل پارٹی. نہیں، وہ تو سنی اتحاد کونسل کی بات کر رہے ہیں. وہی تو کہہ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر آپ سنی اتحاد کونسل میں مدغم ہو گئے ہیں تو پھر تحریک انصاف نام کی ایک جماعت ہے اب بھی موجود جس کے سربراہ ہیں گوہر خان صاحب، وہ کس حیثیت میں، وغیرہ وغیرہ. مقصد یہ کہ ایسا الجھا ہوا معاملہ، تو صاحب یہ الجھن آپ ہی نے لگائی ہے، تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دبا دینا. آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں. اس امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتا، بٹ میرے خیال میں کورٹ کو یہ برڈن اور اٹھانا میں پڑے گا. یہ بھی نہیں کہہ رہا نہیں. یار دیکھو، کورٹ اگر برڈن لیتا ہے تو آپ نے پہلے ہی طے کر لیا ہے. نہیں، ہم نے نہیں. آپ لوگوں سے یار میں نے اور تمہاری بات آپ نہیں سوشل ہے. میڈیا کی بات کر رہے ہیں صاحب. سوشل میڈیا سوشل میڈیا کوئی یہ تو نہیں نا کہ یعنی سرگوشیوں میں تو بات تب نہیں ہوتی نا. جاؤ کسی کے ساتھ تھڑے پہ بیٹھو، وہ یہ کہے گا جی انہوں نے آئینی ترمیم کرنی اور سب سے پہلے انہوں نے فلاں کو ایکسٹینشن دینی ہے 3 سال. یہ بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی ہے، بٹ وہ لینا نہیں چاہتے. وہ کیوں لے وہ؟ ارے یار میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل بے بنیاد بات، یعنی میرے بھی اپنے یعنی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. لیکن یہ بات جو ہے تو پھر وہ معاملہ ٹریبیونل والا بھی چل رہا ہے نا سر، اس پہ دیکھیں. اس کے ساتھ ٹریبیونل نہیں، اور ٹریبیونل میں ایک طرف دیکھو حکومت کی بے ثباتی کو ایسے نہیں ہے. آج جو کچھ انجم وکیل صاحب کے ساتھ ہوا ہے، دیکھیے الیکشن، اب یہ لوگ چلے گئے الیکشن ٹریبیونل میں، یعنی الیکشن کمیشن کے پاس. انہوں نے کہا جی آپ نے جو ٹریبیونل بنایا ہے
ہے وہ نظر بظاہر ہمیں انصاف نہیں دے رہا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا. ایک آرڈیننس بھی ایشو ہوا جس میں یہ ہے کہ جی غیر حاضر یعنی نان سروس ججز بھی ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ ریٹائرڈ, ٹھیک ہے نا. اب آج انجم عقیل جو اسلام آباد سے بقول تحریک انصاف کے فارم 47 والے ایم این اے ہیں, ان کے بقول وہ فارم 45 والے بھی ہوں گے. آرڈیننس کا بھی مسئلہ یہ ہے ان نا پہ اب جو ہے باقاعدہ کنٹمپٹ ہو گیا پر اس کے لیے اب وہ کنٹمپٹ کے بارے میں فرض کیجئے باقی مدعے سے بچ جائیں تو اگر یعنی کہ اس میں ان کو ہو جائے کہ تو آپ تو توہین عدالت کے مرتکب ہوئے تو ساتھ ہی وہ دوسرے 2 افراد یہ ہو گئے. آگے چلو باقاعدہ وہاں پہ بھی جو ایک اور ٹریبیونل بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی قومی اسمبلی کے بارے میں کہا کہ جی آپ لائے بیان حلفی, اور لاہور والے نے وہ 6 حلقوں کی بات کی, 4 حلقوں کی صوبائی اور باقی حلقے تو ون کین ڈس ریگارڈ نظر انداز, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا حلقہ ہے اس میں اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک پھیلا ہوا پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ, ٹھیک ہے اس کی چیف منسٹر کے بارے میں یعنی ان کے انتخاب کے بارے میں جب اس طرح کے سوالات اٹھ جائیں گے تو ایک عدم استحکام وغیرہ کا, بے ثباتی کا ماحول تو بنے گا نا یار عدنان, اس کو ڈینائی تو نہیں آپ کر سکتے. پھر وہ معاملہ مجھے تو یہ ٹریبونل والا معاملہ بھی لنکڈ نظر آتا ہے مخصوص نشستوں سے, کہ اگر مخصوص نشستوں والا جو قانون کہتا ہے کہ انہی کو دے دو تناسب کے حساب سے جو الیکشن میں سیاسی جماعتیں جیت کے آئیں, تو اس حساب سے تو ان کی 2/3 اکثریت پوری بن گئی تھی, آپ نے بھی بتا دیا تھا, نمبر پورا ہو گیا تھا, تو وہ آئینی ترمیم کا ان کو ایک حق مل چکا تھا جو کہ اب ابھی نہیں ہے, تو سسپینڈ ہو گیا. اب تو وہ یعنی معطل ہے نا, معطل ہو گیا نا, تو وہ ان کے پاس آئینی ترمیم کا اختیار بھی معطل ہو گیا ایک طرح سے. عدنان میرے پیارے, جو بات شاید میں آپ کو سمجھانے میں ناکام ہو رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جس معاشی گرداب میں گھرا ہوا ہے, ساتھ میں دیگر مسائل بھی ہیں, اس میں سیاسی بحران, سیاسی تقسیم, سیاسی ہیجان وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا, اور وہ بڑھتا ہم فوکس کریں تو کس پہ کریں, اور کوئی نسخے تو ہے نہیں ہمارے پاس. ایک اہم نقطہ ہے اس حوالے سے جو آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ تھی, اس میں پٹیشن تھی مخصوص نشستوں کی, اس میں انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کو کیسے نشستیں مل سکتی ہیں, قانون پڑھ کے بتائیں. وکلا نہیں بتا میں وہ کہہ رہا ہوں تو آپ کے مجھے جیسے میں نے آپ نے بھی کہہ دیا کہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا اپیرنٹلی بات, لیکن تو آپ نے تو کوٹ پھینک دی نا آصف سعید صاحب کا ریفرنس دیتے ہوئے. میں نے نہیں پھینکی نا یار, اس طرح غلط بات مت کیا کرو, خدا کا واسطہ ہے. تبصرے میں آپ نے ایک پریزیڈنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے. کیا کرو میرے بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سوچتے ہیں کہ یار اب یہ ظاہر ہے کہ کل غالباً بحث ختم ہو جانی ہے, تو بھائی اس کا بالآخر انجام کیا ہوگا, تو ممکنہ انجام میں سے ایک انجام یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس میں سپریم کورٹ کہے کہ یار ہم کیوں ان کا گند سنبھالتے پھریں, اور ہم کیوں ایسا محسوس ہو کہ جیسے ہم نے ایک فریق کو جو ہے شفقت کی اور ایک کو ہم نے دھتکار دیا. ہم کہیں کہ بھائی آپ نے چونکہ یہ بھیگ ہیں ان موضوعات پہ, آپ بیٹھیے اور بیٹھ کر آپ اپنا ان میں ترمیم کر لیجیے 2/3 اکثریت کے ساتھ. اس میں پھر یہ ہوگا کہ شاید اس میں پی ٹی آئی والے آمادہ ہو جائیں, لیکن پھر حکومت والے کہیں گے کہ اپوزیشن والے ہیں, پی ٹی آئی والے وہاں اپوزیشن میں ہیں اور پٹیشن پی ٹی آئی کی ہے. سن تو لو نا کہ پی ٹی آئی والے کہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے مثال کے طور پر, لیکن اس صورت میں حکومت یہ کہے گی کہ اس کے بعد آپ ہمیں کیا دیتے ہیں. بھائی پالیٹکس میں تو بھائی آپ کو یہ چاہیے سیٹیں, اوکے فائن, ہم آپ کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم ایک تیار کر لیتے ہیں, لیکن اس کے عوض آپ ہمیں کیا دیں گے. چلو یہ لین دین, ہاں ٹھیک ہے, یہ اچھا سیاست میں یہ لین دین ہوتا ہے, ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے دونوں طرف سے لین دین کا مزاج بھی تو ہونا چاہیے. نہیں, لین دین کا مزاج ہے کافی لوگوں میں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے پاس بھی سوئچ ہے وہ ہے قیدی نمبر 800. کہ یہ مزاج ہے کہ کوئی گال نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کورٹ میں 2-4 معاملات ہیں یہ سیاسی استحکام کے لیے ان کا حل ضروری ہے. Absolutely. This is what I am saying. استحکام